اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ تورات کی اور انجیل کی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر وہ ان کی پابندی کرتے تو یہ لوگ اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے، منہم امت مقتصدہ، اور ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے، وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ ان میں ایسے ہیں کہ ان کے کردار بہت برے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کو ایمان کی برکات اور دنیاوی اور اخروی فوائد سنا کر ان کو ایمان کی، اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور اللہ سے یہ ڈر جاتے، اللہ سے ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دیتا۔ اللہ کے ڈرنے کا مطلب ہی یہی ہے، کیونکہ ہماری اصطلاح کے اندر ڈرنا اس سے ہوتا ہے جو ظالم ہو، جو بدمعاشی کرنے والا ہو، نا انصافی کرنے والا ہو، اور بیجا لوگوں کا حق کھانے والا ہو، گن پوائنٹ پر یہ ساری چیزیں حاصل کرنے والا ہو۔ ہماری اصطلاح میں ڈرنا اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ڈرنے کے معنی کچھ اور ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اور اللہ رب العزت نے جو آخرت کے اندر سزا مقرر کر رکھی ہے، یعنی جہنم کی صورت میں، اس جہنم سے بچنے کا بہترین ذریعہ خدا خوفی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ وگرنہ اللہ تو اتنی قدرت کے مالک ہیں کہ وہ دنیا میں بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہے کہ میں نے تمہیں موت اور زندگی اس لیے دی ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تم میں سے بہترین کردار کس کا ہے، بہترین اخلاق کس کے ہے، بہترین گفتگو کس کی ہے، بہترین معاملات کس کے ہیں، بہترین زندگی گزارنے کا کون ارادہ رکھتا ہے۔ دیکھنا اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ اس سورت مائدہ کے اندر اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے
اور اچھے اور احسن طریقے سے تنبیہ بھی کی ہے اور ان کو دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے مبتلا بھی کیا اور ڈرایا دھمکایا بھی. پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین ان کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو میں رب نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ختم کروں, میں رب نہیں چاہتا کہ تمہیں میں ذلیل کروں, میں رب یہی چاہتا ہوں کہ تم دنیا بھی بنا لو اور آخرت بھی بنا لو. اور اس کا واحد طریقہ اور ذریعہ کیا ہے دنیا بنانے کا اور آخرت بنانے کا؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ. ایمان لانے کے بعد ڈر جاؤ اللہ سے, ہر برائی سے بچ جاؤ, ہر ظلم سے اپنے آپ کو روک لو, ہر نا انصافی سے اپنے آپ کو روک لو. یہ بہترین ذریعہ ہے ایمان لانے کے بعد ڈرنے کا. علماء لکھتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ بھی کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لے. یہ ڈرنا ہے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. فرمایا کہ اگر یہ کر لیتے تو پھر میں کیا کرتا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ہم ضرور تاکید کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہم ضرور ان کی برائیوں کو مٹا دیتے, گناہوں کو معاف کر دیتے اور ایسی جنت کے اندر ان کو داخل کر دیتے جس جنت کے اندر سکون ہی سکون ہے, راحت ہی راحت ہے, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. کوئی بولو براز, کوئی گندگی, کوئی ایسی لغو کوئی چیز نہیں, بلکہ وہاں نعمت اس کو کہا جاتا ہے جس سے انسان خوش ہو. اور جنت خوشی کی جگہ ہے, وہاں پریشانی کی جگہ نہیں ہے. فرمائے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اگر یہ تورات اور انجیل وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, اور اس کے علاوہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی یا موجود ہے یعنی قرآن مجید, یہ اس پر عمل کر لیتے, ان کو مان لیتے, ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتے, تو من فوقہم ومن تحت ارجلہم, ہم اوپر سے بھی پرواہ نہیں کرتے, نیچے سے بھی پرواہ نہیں کرتے. اوپر سے بھی خوشی کے آثار دکھاتے, اوپر سے بھی خوشی کی نعمتیں ان کے لیے اتارتے جس سے یہ خوش ہوتے, اور نیچے سے بھی ہر قسم کی پریشانی سے ان کو ہم بچا لیتے. منہ امت مقتصدہ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر آ گئے, یعنی جنہوں نے سمجھ لیا کہ تورات, انجیل اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. جن میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے احباب اسلام میں داخل ہوئے, انہوں نے سمجھ لیا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, فرمائے کہ کچھ نہیں اکثر لوگ, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. یہ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ان میں ایسے ہیں جن کے کردار, اخلاقیات درست نہیں ہیں, اچھے نہیں ہیں. تو اس لیے آج کی زیر درس آیات مبارکہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ یہ لوگ, اصل بات یہ تھی, یہ کیوں اس طرف نہیں آتے تھے کہ ان کو خطرہ تھا کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ہمارا بڑا پن ختم ہو جائے گا, ہمارا مال و دولت تقسیم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اصل حقیقت یہ تھی. اس لیے تو بار بار کہتے تھے غریبوں کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے, یہ فقیروں کے ساتھ, بھوکے ننگوں کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے, ہماری شان میں فرق آتا ہے. ان کو کیا پتا تھا یہ کل کے حکمران ہونے والے ہیں, ان کو یہ کیا پتا تھا ساری سلطنت ان کے قدم چومے گی, ان کو کیا پتا تھا پوری کائنات کی سلطنتیں ان کے پاؤں کے نیچے روند لی جلے اور روند کر دکھائی. بڑی بڑی روم جیسی سپر پاور طاقت کو اللہ نے روندا, کیسر و کسرا کو روندا, شام, ایران, ان تمام چیزوں کو رب نے روندا. کن کے پاؤں کے نیچے؟ جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے, جن کے پاس جوتے پہننے کے لیے نہیں ہوتے تھے, جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک ایک گٹھلی کو 100 بندہ چوس کر
فتوحات کا پرچم ہاتھ میں لیے لہرا رہا ہوتا ہے، ایک ایک گٹری۔ ان کو نہیں پتا تھا ان کے پیچھے طاقت کس کی ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، ان کے ساتھ اللہ براہ راست ہے، ان کی زبان سے لفظ ہی وہ نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ان کی تلوار ہی تب اٹھتی ہے جب اللہ چلاتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نہیں مارتے، تمہارا کام صرف پھینکنا ہے، مارتا میرا رب ہے، ہم مارتے ہیں۔ بدر میں دیکھا نہیں، یوں چھڑی کی ہوئی ہے، چھڑی کون سی گردن اتارتی ہے، کون سی اس کے آگے دھار بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ چھڑی اٹھاتے ہیں اور گردن اتری ہوئی ہوتی ہے دشمن کی، کافر کی گردن یوں چھڑی اٹھانے سے اتر جاتی تھی، تو یہ کون تھا مارنے والا؟ کیا میرا رب ایسے اجتماعی طور پر سب کو ختم نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن ایک ضابطہ اللہ نے جو مقرر فرمایا ہے، ان ظالموں کا ہاتھ روکنے کا ایک سبب بنا دیا ہے دنیا کے اندر، ایک طریقہ کار واضح کیا ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی یہ تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنا، اور اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتلایا ہے کس طرح عمل کرنا ہے اپنی انبیاء اور اپنی نازل کرتا کتابوں کے اندر، یہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، امت کو رہنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہود و نصارہ کی طرح ہمیں حب جاہ کی طرح مال و دولت سے محبت اور عہدے اور منصب سے محبت کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ یہی خرابی کا ذریعہ ہے۔ انسان کو تکبر اور غرور دلانے کا ذریعہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر بندے کی دوڑ نہیں لگی ہوئی، دو بنانے کے چکر میں ہے، ایک مکان سے دوسرا، ایک گاڑی سے دوسری، چھوٹے مکان سے بڑا مکان، سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے کار، کار سے بڑی گاڑیاں۔ یہ ہر انسان کی سوچ نہیں ہے، بینک بیلنس بنانے کی سوچ ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ کی صفات ہے، مسلمانوں کی صفات نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ پر یقین کرتے ہیں جس رب نے ابھی کھانے کے لیے دیا ہے، شام کو بھی کھانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، وہ کھلا سکتا ہے، کھلاتا ہے۔ کیا وہ اندھوں کو، لنگڑوں کو، معذوروں کو نہیں کھلا رہا؟ ہسپتال میں بھیج کر جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جو منہ کے ذریعے سے چبا نہیں سکتے، توڑ کر منہ میں ڈال نہیں سکتے، ڈرپوں کے ذریعے نہیں میرا رب کھلا رہا؟ اللہ نے ایسے ایسے طریقے دنیا کو بتا دیے ہیں کہ اس کا رزق مرنے سے پہلے تم نے پورا کرنا ہے، اور اللہ اپنی وحدانیت اور قدرت کے کرشمے ہسپتالوں کے اندر معذوروں کے ذریعے سے دکھا رہا ہے کہ دیکھو جو کھا نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، میں ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ کسی نے کسی کو واسطہ بنا دیتا ہے۔ اب روڈ میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہاں سے سفر کرنے والا اسلام آباد کی طرف، کراچی کی طرف یا دوسرے علاقوں میں جا رہا ہوتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا مائی باپ تو ساتھ نہیں ہوتا، اس کی اولاد تو ساتھ نہیں ہوتی، کون اس کو کھلاتا ہے؟ کون اس کو پلا رہا ہے؟ کون اس کی بہرم پٹیاں کر رہا ہے؟ یہ ذرائع کس نے پیدا کر دیے ہیں؟ وہ ایک اللہ ہے، جس کا کوئی نہیں بنتا، اس کا اللہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ ہے، پوری دنیا کے اندر۔ یہ انسانیت کے ساتھ رب تعالیٰ نے ایک مربجہ طریقہ تیار فرمایا کہ جس سے انسان اس فکر سے مبرہ ہو جائے، نکل جائے کہ کوئی کھلاتا نہیں، کوئی پلاتا نہیں، اللہ ہے کھلانے والا، پلانے والا۔ اللہ نے یہاں بھی فرما دیا کہ اگر یہ لوگ مان لیتے نا تو میں اوپر نیچے سے ان کے اوپر نعمتوں کی ایسی بارشیں کر دیتا کہ یہ خوش ہو جاتے۔ یہ ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، ہم تو اس میں ذرا بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے کہ اللہ نہیں کھلاتا، اللہ نہیں پلاتا۔ نہیں، اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس وقت تک موت دے گا بھی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام اصولوں پر اور ضابطوں پر جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ماننے کی، یقین کرنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.